عید کی نماز کے لیے خواتین جائیں یا نہ جائیں؟ عید کی نماز کے لیے خواتین کو جانا چاہیے، اور راجح قول کے مطابق عید کی نماز خواتین پر بھی واجب ہے، ان پر بھی لازم ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین، ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم حیض والی عورتوں کو تک عیدین میں گھروں سے باہر نکالیں، یعنی عیدگاہ کے لیے، کہ جو عورتیں حیض کی حالت میں ہیں ان پر سرے سے نماز ہی فرض نہیں ہے، ان عورتوں کو بھی ہم کیا کریں؟ عیدگاہ لائیں۔ وذوات الخدور، اور وہ عورتیں بھی، کنواری بچیاں بھی جو پردہ نشین خواتین ہیں، جو پردوں میں بیٹھی رہتی ہیں، فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، اور وہ آئیں، ان کو باہر نکالا جائے تاکہ وہ آئیں اور مسلمانوں کی جماعت یعنی اجتماعیت اور مسلمانوں کی دعا میں وہ شریک ہوں، مسلمانوں کی دعا میں وہ شریک ہوں۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ حیض والی عورتیں مصلی سے الگ ہو کے رہیں، یعنی عیدگاہ میں جو جگہ نماز کی ہوتی ہے اس جگہ سے وہ ہٹ کے دوسری جگہ رہیں، یعنی نماز کی جگہ پہ وہ آئیں گی نہیں آئیں گی، کیونکہ ان پر نماز ہے نہیں ہے، حیض والی عورت پر نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم پہ نہیں، ہم اپنے دل سے پڑھ رہے والنٹریلی، تو چلے گا؟ نہیں چلے گا، اپنے طور پر بطور تطوع بھی وہ نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حیض والی عورتیں تک وہاں پر آئیں اور وہ اس جگہ سے الگ ہو جائیں جہاں پر عید کی نماز پڑھی جائے گی، وہ الگ رہیں۔ قالت امرأۃ یا رسول اللہ، ایک عورت نے پوچھا اے اللہ کے رسول، احدانا لیس لها جلباب، ہم میں سے بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس چادر نہیں ہوتی ہے جس کو اوڑھ کر حجاب کے طور پر وہ آ سکیں، ان کے پاس حجاب کے لیے چادر نہیں ہوتی ہے، ایسے غریب لوگ بھی اس زمانے میں تھے۔ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، آپ نے کہا اس کی سہیلی، اس کی ساتھی عورت اس کو اپنے جلباب میں سے اڑھا دے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرا اگر کسی کے پاس ہے تو اپنے میں سے اس کو دے دے تاکہ وہ اس کا پہن کر حجاب، اس کا جو بھی برقع یا جو بھی چادر ہے وہ لپٹ کے اس میں آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی چادر میں اس کو لے کے ساتھ میں آ جائے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں علماء نے بات کہی، جن علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے یہ نماز، انہوں نے کہا کہ حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے وہ آئیں، اور ایسی عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ چادر نہیں ہے، اس کی سہیلی سے، اس کی ساتھن سے، اس کی بہن سے وہ لے کر وہ آئے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ان کا آنا کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، کہا جاتا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مت آؤ، کیونکہ آپ نے عام دنوں میں کیا کہا کہ عورتوں کو، آپ نے حدیث سنی کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ لیکن اس نماز کے لیے آپ نے عورتوں کو بھی بلایا، وہ بھی آنا چاہیے۔ اس سے علماء نے دلیل لی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی یہ نماز لازم ہے۔ ہاں، اس میں یاد یہ رکھنے کی چیز ہے کہ عورتوں کے لیے یہ نماز لازم ہے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں جیسے عام طور سے تھیٹر اور گارڈن میں جاتی ہیں ویسے عید کی نماز کے لیے آئیں ہیں۔ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں اور پوری زینت کے ساتھ آتی ہیں ان کا آنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ پردے کے ساتھ آئیں۔ اگر پردے کے ساتھ نہیں آتی ہیں تو ان کا آنا وہاں صحیح نہیں ہے، وہ پردے کے ساتھ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے روکو مت۔ ولیکن لیخرجن وہن تفلات، لیکن وہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ ایسے حال میں نکلیں کہ خوشبو لگا کے نہ نکلیں، خوشبو لگا کے نہ نکلیں۔ خوشبو لگا کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہوئی عورت آئے تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی آئے گا کہ ایسی زینت اختیار کر کے عورت نکلے کہ لوگ عش عش کرتے رہ جائیں اور لوگ اس کو دیکھتے رہ جائیں، تو ایسا لباس پہن کر اس کو عیدگاہ کے لیے آنا جائز نہیں، کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اس کی زینت اس کے شوہر کے لیے ہے، پورے گاؤں اور پورے شہر کے لیے نہیں ہے، اس کو اتنی سمجھ ہونا چاہیے۔
اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے ایک مسلمان عورت کو کہ میری زینت کس کے لیے ہے. اگر سارے گاؤں کے لیے ہے تو وہ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ کیا سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے؟ دوسرے پرائے مردوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے؟ تو اس کا کردار کیسا ہے؟ پھر اس کی مینٹالٹی کتنی گری ہوئی ہے؟ اگر وہ پرائے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے اس عمل سے کیا ثابت کر رہی ہے؟ لہٰذا مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اور وہ بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلیں. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا، اور یہ روایت صحیح ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ بلا حجاب اور غیر شرعی لباس پہن کر نہ آئیں، اور خوشبو لگا کر بھی نہ آئیں. بلکہ عورتوں کو اتنا چاہیے کہ وہ راستے میں جب چلیں اور مسلمان آ رہے ہیں لوگ نمازوں کے لیے، عید کی نماز کے لیے، تو وہ بھیڑ کے ساتھ ایک دم اس کو دھکا دیتے ہوئے نہ آئیں، بلکہ اپنے لیے الگ سے دیواروں کے راستوں کے کناروں سے وہ آئیں، تاکہ مرد اور عورتیں مکس اپ نہ ہوں، ایک دوسرے سے ان کا یعنی آپ لمس نہ ہو، ایک دوسرے کو چھوئے نہیں، مس نہ کریں. اسید الانصاری کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ مسجد سے باہر تھے یہ کہتے سنا، اور کہتے ہیں کہ فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، آپ مسجد سے باہر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں مکس اپ تھیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، پورا ایک دم مکس اپ ہو رہے ہیں، اختلاط ان کا ہو رہا ہے، انٹرمنگلنگ جس کو انگلش میں کہیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء، تو آپ نے یہ دیکھ کر عورتوں سے کہا استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے راستے کے بیچوں بیچ چلنا مناسب نہیں ہے. علیک بحافات الطریق، تم کو چاہیے کہ تم راستوں کے کناروں سے چلو. فکانت اب دیکھیے جب یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرماتے ہیں فکانت المرأۃ تلتصق بالجدار حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها به. جب یہ حکم آپ نے دیا تو وہ عورتیں اتنی شریف عورتیں تھیں، اتنی فرما بردار عورتیں تھیں، اتنی دیندار عورتیں تھیں کہ جب جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، فوراً وہ راستے کے کنارے دیواروں سے اتنی چمٹ کے چلنے لگی کہ ان کی چادریں بھی دیوار میں پھنس جاتی تھیں اس سے قریب چلنے کی وجہ سے، اتنا قریب ہو کے وہ راستے کے کنارے سے چلتی تھی. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، اور یہ روایت حسن درجے کی شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں اور صحیحہ میں اس کو حسن کہا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ عیدین میں خصوصاً اس لیے کہ بھیڑ ہوتی ہے اس میں، اور عام دنوں میں بھی ایسا نہ کریں کہ مردوں کے ساتھ ایک دم یعنی زحم ہو، ایک دم مرد عورت پورے مکس اپ ہو رہے ہیں اس طرح سے، اور کوئی ایک دوسرے سے پرہیز نہیں کر رہا ہے اور اس کو جائز سمجھ رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. خاص طور سے آپ عید کے پہلے دیکھیں گے تب بازاروں میں یہ حالت عام طور سے آپ کو دکھائی دیتی ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے اپنی عفت اور اپنے پاک دامنی کو محفوظ رکھیں. اس طرح سے مردوں کے بیچ میں ان کا جانا آنا اور بہت زیادہ ان کے ساتھ میں یعنی کھلاپن اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. بے پردگی کے ساتھ عورتیں جا کر چوڑی والے کے پاس بیٹھی ہیں اور وہ بیٹھا پان کھا رہا ہے اور چوڑیاں بھی پہنا رہا ہے، آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسا دے رہے؟ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، آپ یہ تو چوڑی والا ہے، چوڑی والا ہو تو کیا ہوا؟ کوئی چاچا نانا ہے آپ کا، کون ہے وہ؟ پرایا مرد ہے، اس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ نہیں دے سکتی ہیں. بولا بتاؤ سائز دیکھنا ہے آپ کا، تو سائز آپ کا ہاتھ لے کے دیکھ رہا ہے عورتوں کا، آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے.